اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں محرم الحرام کے چاند کے حوالے سے ایک روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ رزق کے حوالے سے ہے۔ جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، وہ یہ وظیفہ کریں، چاند کو دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل پورا سال ان کے گھر میں رزق کی بھرمار ہوگی۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام ویور سے گزارش کرتی ہوں اور نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ سب بھی مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند ہدایات پیش کروں گی، چند وظائف پیش کروں گی کہ جب بھی چاند دیکھیں تو چاند کی دعا پڑھیں۔ چاند کی دعا کے حوالے سے حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، یعنی اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ تو یہ وظیفہ، یہ جو دعا ہے، یہ آپ جب چاند دیکھیں تو دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور شب عاشوراء نیز یوم عاشوراء کی عبادت بے حد افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند دیکھ کر 4 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا بہت ہی زیادہ افضل ہے، اور جب پہلی شب آتی ہے تو بعد نماز عشاء 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے روز قیامت اس نماز پڑھنے والے اور اس کے گھر والوں کی شفاعت فرما دیتا ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ شروع ہونے ہی والا ہے تو آپ لوگ سب یہ نیت کر لیجئے کہ ہماری زبان، ہاتھ اور ہمارے جو کان ہیں ہر قسم کے گناہوں سے ہم بچائیں گے اور غیبت نہیں سنیں گے، غیبت نہیں کریں گے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، دوسروں کو دکھ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ چند روزہ اس زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو حرام لقمے سے بچانا ہے، جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو دیکھیں کس قدر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچنا چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کی بہت ہی زیادہ جگہ پر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔
تو آپ نے عبادات کے ساتھ ساتھ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو چاند کا آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے کہ 3 مرتبہ جو میں آپ کو صورت بتاؤں گی آپ نے وہ صورت پڑھنی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی، رزق کی ریل پیل ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، جو گڑ گڑا کر مانگتا ہے اسے اور بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے آپ نے فوری یہ وظیفہ کر لینا ہے. اس وظیفے کی برکت سے اگر گھر میں مالی پریشانیاں ہیں، مالی تنگیاں ہیں، تو پورا سال آپ کے گھر میں مالی تنگی، مالی پریشانی ہر قسم کی ختم ہو جائے گی. تو وظیفہ سن لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے، اور آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے. بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آئے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے. یہ آپ نے سورت پڑھنی ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رزق کی تنگی کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی جو مالی پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، وہ دور فرما دے. تو آپ دیکھیے گا کہ محرم الحرام کے صدقے میں آپ کی ہر قسم کی جو مشکلات پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حد و حساب عطا فرمائے گا. تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے. اور محرم الحرام کے حوالے سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں. اور اگر آپ کو نئے چاند کی دعا یاد نہیں تو ہماری ویڈیو جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل جوائن کر کے. تو اس میں آپ کو چاند کی دعا بھی بتائی گئی ہے. انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. ہمارا چینل ضرور جوائن کریں اور لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں. کسی قسم کے آپ کو مسائل کے بارے میں پوچھنا ہے، اگر آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو وغیرہ ہے، استخارہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے ہر میسج کا جواب دیں گے. تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.